لک الحمد کلہ ولک الذکر کلہ ولک الشکر کلہ وعلی نبیک الصلاۃ والسلام کلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ غزوہ احد کے حوالے سے شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا شروع کیا تھا۔ کچھ ان کی بایوگرافی، حالات زندگی ڈسکس ہوئے اور ان کی شہادت کا واقعہ وہ ادھورا رہ گیا تھا۔ ماں کی گود میں کلمہ ملا مجھے اور آپ کو، پہلا یا دوسرا دن تھا، ہمیں پاک کر کے نہلایا گیا، پاک صاف کیا گیا۔ ہمارے دایاں کان میں آواز سنائی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے بایاں کان میں اقامت سنائی گئی، لا الہ الا اللہ گود سے ملا۔ کوئی تتبع، تلاش، محنت، قربانی ہماری نہیں لگی۔ اس وجہ سے شاید کہ اسلام کی وہ قیمت، لا الہ الا اللہ، اس عظیم کلمے کی وہ قیمت جو اس امت کے اولین طبقے نے چکائی، ہمیں معلوم بھی نہیں۔ اس قیمت میں ایک قربانی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، اور بھی کتنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر ہر پھول کو رنگت بخشی ہے۔ دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ جب شہداء کی کوئی بات بیان کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ پہلے ان شہداء کو سلام کیا جائے جن کے خون کے بدلے میں اسلام ہم تک آیا۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ لہو کے قطروں کا بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں، ہوں لاکھوں سلام تم پہ اے سرفروشو، سر دھڑ کی بازی لگانے والوں، تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں، افق کے اس پار جانے والوں۔ ان میں ایک ہے سید الشہداء، اسد اللہ و اسد رسول، اسد اللہ الغالب، سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ 40ویں مسلمان ہیں۔ اسلام کی الٹی گنتی گنی جائے تو ان کا 40واں نمبر ہے۔ پچھلے جمعے میں نے ان کے ایمان کا واقعہ بیان کیا تھا۔ 3 دن پہلے یہ مسلمان ہوئے، 3 دن بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، آپ کا کلمہ حق ہے، آپ کا لایا ہوا دین حق ہے، چلو کعبہ میں عبادت کرتے ہیں۔ نماز نہیں، میں لفظ عبادت کا استعمال کر رہا ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان دلوا دی۔ اذان اور نماز تو آئی مدینہ میں ہے۔ نماز کی طرح کی ایک عبادت ہوتی تھی جو حضور صحابہ کو کرواتی تھی۔ جب جا رہے تھے نا بیت اللہ کی طرف دار ارقم سے، پہلے دار ارقم کے اندر ہی اسلامی سرگرمیاں ہوتی تھیں اور عبادت بھی وہیں پہ ہوتی تھی۔
ان دو شیروں کے آنے کے بعد جب یہ جا رہے تھے تو مشرکین ارد گرد دیکھ رہے تھے، پہلے آنے نہیں دیتے تھے، اب حضور درمیان میں ہیں، پیچھے صحابہ ہیں، دائیں جانب حضرت عمر ہیں ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، بائیں جانب حضرت حمزہ ہیں ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ ذرا سٹائل دیکھیے، یہ دونوں اسلام کی شان ہے، حمزہ اسلام کی شان ہے، عمر اسلام کی عزت ہے۔ ایک طرف اسلام کی شان اور ایک طرف اسلام کی عزت۔ وہ جو بکریاں چرانے والے عبداللہ ابن مسعود، وہ جو غلامی کی زندگی گزارنے والے بلال بن رباح، وہ صحابہ کرام جو کھل کر اظہار اسلام بھی نہیں کر سکتے تھے، حضرت عمر نے ان کو مڑ کے کہا کہ اونچی اونچی کہو لا الہ الا اللہ۔ مکہ گونج رہا تھا لا الہ کی صداؤں سے۔ جو بات یہاں میں سنانا چاہتا ہوں وہ اس سے آگے ہے، وہ یہ کہ ایک تنگ گلی تھی جس میں ابو جہل کا بھی گھر تھا، ابو لہب کا بھی گھر تھا، آگے بڑے بڑے لوگوں کے اس میں گھر تھے۔ وہ گلی جا کے حرم میں اترتی تھی۔ اس گلی میں جب داخل ہوئے نا صحابہ، ادھر اسلام کی عزت ادھر اسلام کی شان، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا جس نے بچے یتیم کروانے ہوں آ جائے، میں اسلام لایا ہوں۔ واقعہ یوں نہیں ہے کہ حرم میں جا کے انہوں نے کسی ایک جگہ اعلان کیا ہو نا، دائیں جانب جتنے دروازے تھے حضرت عمر ان کو بجاتے تھے، ٹھا 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 ٹھا۔ بائیں جانب گلی میں جتنے دروازے تھے حضرت حمزہ ان کو بجاتے تھے، اور ایک ایک گھر کو اعلان کر کے کہتے جس نے بچے یتیم کروانے ہیں مائی کا لال باہر نکل آئے، اور جس نے بچے یتیم نہیں کروانے وہ گھروں کی کنڈیاں لگا کے اندر بیٹھو، میں اپنے آقا کو حرم میں لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت حمزہ کے کیا کہنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ میرا آج یہ چیپٹر نہیں ہے، پھر کبھی، اور حضرت حمزہ کی بایوگرافی کچھ میں نے بیان کر دی ہوئی ہے پچھلے جمعے۔ آج ان کی شہادت کا واقعہ، میں نے احد سنایا تھا، اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ احد، ان کی شہادت کی طرف میں آتا ہوں۔ پہلے ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دوں، حضرت حمزہ کو امیر حمزہ کیوں کہتے ہیں؟ مشہور ہے نا ان کا نام امیر حمزہ۔ اصل میں ہجرت کے بعد پہلا فیصلہ کون مارکا تو 2 ہجری میں ہوا، باقاعدہ جنگ بدر کے میدان میں، غزوہ بدر۔ لیکن غزوہ بدر سے پہلے چھوٹے چھوٹے سریات، 8 سریے ہوئے ہیں، سریات و غزوات، چھوٹے چھوٹے سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں، یا اس جنگی سفر کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے جائیں۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں میرے آقا بنفس نفیس خود تشریف لے جائیں۔ آؤٹ آف کنٹرسٹ ہے لیکن کر دیتا ہوں، بات قیمتی ہے۔ قرب قیامت میں جو غزوہ ہند لڑا جائے گا اس کا نام سریہ ہند نہیں ہے، جہاد ہند نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ غزوہ ہند۔ آپ کیا سمجھے؟ میں نے تعریف کیا کی غزوے کی؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں۔ ایک اور حدیث ملاتا ہوں، شاید کچھ آپ قریب چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا جو غزوہ ہند لڑیں گے ان کو میرے بدر والے غزوہ لڑنے والوں والا اجر اور ثواب ملے گا۔ ابھی بھی آپ قریب نہیں جا رہے، آپ کو نا صغرے کبرے اور اشاروں سے گزارا نہیں ہوتا ہے، آپ کو لیک کے اور نقشے بنا کے بات کرنا پڑتی ہے۔ غزوہ ہند کو غزوہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں
گویا کہ اسے اپنا غزوہ قرار دے رہے ہیں جس میں حضور شریک ہوتے تھے، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ خیر ہند کو بعد میں چھیڑیں گے، منٹ 15 ہیں اور میں بھی دنیا جہان کی باتیں بیچ میں آتی ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہوں۔ 8 سریے غزوہ احد سے پہلے ہوئے، غزوہ بدر سے پہلے، ہجرت کے فوراً بعد، ہجرت کے 6 مہینے جہاد کی اجازت اتری، اجازت کے 1 مہینہ بعد جہاد کی فرضیت اتری، کچھ عرصہ اجازت اتری بھی لڑ سکتے ہو، پھر فرضیت آ گئی، اب کافروں کے خلاف لڑنا ہے اور اسلام کو غالب کرنا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے ہمیں، ہم سر بکف ہیں، لڑا دے کسی بلا سے ہمیں، لڑ جاؤ بھڑ جاؤ بٹا دو۔ جب جہاد کی اجازت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے سریات روانہ کیے کہ 2 ٹارگٹ تھے ان چھوٹے چھوٹے لشکروں کے، قافلوں کے، مسلح جد و جہد کے۔ ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ مکہ والوں کے جو قافلے دمشق اور شام آتے جاتے ہیں ان پر نظر رکھی جائے، دشمن کی معیشت، نقل و حمل چیک کرنا اور انٹیلیجنس سسٹم قائم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے پاکستان کی اسلامی حکومت بھی اسی ذمہ داری پہ واپس لوٹ جائے۔ فی الحال تو کچھ اور ذمہ داری نبھا رہی ہماری انٹیلیجنس۔ کل ایک شاعر کا شعر پڑھا تو مجھے حالات حاضرہ پہ پورا منطبق ہوتا ہوا نظر آیا۔ میرے حریف سے کیا لڑتے میری فوج، مرشد ان کو تو مجھ سے ہی فرصت نہ ہوئی۔ ہماری انٹیلیجنس انڈیا کو، رشیا کو، امریکہ کو ناکوں چنے چبانے والی، اللہ کرے اپنے مورچوں میں لوٹے اور دوبارہ ہم اسی طرف ہی رواں دواں ہو جائیں۔ اللہ کرے، آمین کہو یار۔ کوئی بری بات کہہ رہا ہوں اللہ کرے۔ بہرحال اسلامی گورنر پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، واحد اسلامی پاور، واحد ایک اچھی فوج رکھنے والا ملک، ایٹمی پاور۔ یہود و نصارہ نے ہمیں FATF اور وہ دوسری جو قرضے دیتی ہے آپ کی IMF، ادھر باندھا ہوا ہے ادھر باندھا ہوا ہے، پھر بھی ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ یہ شہداء کے خون کے صدقے میں ملی ہے زمین، یہ نہیں جانے والی۔ 75 سال سے گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں اس کو سیاستدان، منہ سے نوچ رہے ہیں، ناخنوں سے نوچ رہے ہیں اور اس کے بدن میں پائپ لگا کے ادھر سے خون نوچ رہے ہیں۔ کرپشن، بدعنوانی لوٹ رہے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، کھڑا ہوا ہے یہ ملک، شہداء کے صدقے ہے۔ بہرحال اب لوٹنے والوں کا اینڈ چل رہا ہے، یہ میری پیشین گوئی ہے۔ اب لوٹنے والے بوریا بستر گول کریں، ان کو کرنا پڑے گا۔ اب یہ میرا 6 سال کا بچہ بھی ڈسکس کرتا ہے لوٹنے والوں کو، چوروں کو۔ اب کہانی اور طرف چلی گئی ہے، انشاءاللہ اب خیریں پھیلیں گی۔ ایک دوست ہے فیصل آباد میں، مل زون سارا ڈسٹرب ہے۔ ایک دوست ہے ان کی مل ہے، اس کی بڑی ٹیکسٹائل ہے، یہ بیڈ شیٹس ان کی ایکسپورٹ کا کام ہے۔ 2 سال سے مجھے کہتے ہیں بند کر دوں، وہ نا سارے کام مجھ سے پوچھ کر کرتے ہیں، جیسے کوئی میں معیشت دان بھی ہوں، میں تو مولوی ہوں۔ میں نے کہا تم مسئلے پوچھو مجھ سے، ملوں کا تو نہ پوچھو نا، مجھے کیا پتہ وزیر خزانہ کیا کر رہا ہے، جی وہ کیا ہوتی ہے جو ہماری وہ کہاں پہنچی ہوئی ہے، وہ کیا ہوتی ہے جو خزانے کی ریشو ظاہر کرتی ہے، GDP، اسٹاک ایکسچینج نہیں، GDP، ہاں وہ
میں نے اسے کل خوشخبری سنا دی، میں نے کہا نہ بند کر یار، 2 سال سے گھاٹے پہ بیٹھا ہے، اس لیے چلا آ رہا ہے کہ میرے پاس 300-400 ورکر ہے، ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، تھوڑا سا گھاٹا آتا ہے تو مل میں پیسے پڑے ہیں، بینک میں تو ہم پے کیے جا رہے ہیں، نیک نیتی اس کی دیکھ۔ لیکن کل میں نے اس کو خوشخبری سنائی، میں نے کہا ملک بدلنے والا ہے۔ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ارد گرد دشمن پہ نگاہ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 7ویں مہینے سب سے پہلا سریہ جو روانہ کیا اس کا نام تھا سریہ غزوہ حمراء الاسد کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اس سریہ کا نام موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امیر بنایا، اسلام کا سب سے پہلا غزوہ یا سریہ، اور اس کا امیر جو تھا اس کا نام تھا امیر حمزہ۔ تب سے یہ نام پڑا امیر حمزہ، ان کے نام کے ساتھ امیر لگ گیا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت امیر ہیں، پھر تو لاکھوں امیر ہوئے، تو ہن تبلیغی جماعت والا ہر مسجد وچ امیر ہے، اور جماعت اسلامی کا امیر، JUI کا امیر، فلانی تنظیم کا امیر، فلانی جماعت کا امیر ہی امیر ہیں، امیر ہی امیر ہیں ماشاءاللہ۔ ان امیروں میں انتظامی کسی جہادی گروہ کا سب سے پہلا امیر، اس کا نام کیا تھا؟ امیر حمزہ۔ تب سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسلام کا سب سے پہلا علم بردار بھی ہے، اسلام کا پرچم اٹھانے والا، سب سے پہلا پرچم حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑوایا، پہلا اسلامی جھنڈا۔ اللہ آج بھی ہمیں اسلامی جھنڈا اٹھانے کی توفیق دے۔ آج ہم نے جھنڈا جماعتوں کا اٹھایا ہوا ہے، JUI کی جماعت والوں نے اپنا، جماعت اسلامی کی جماعت والوں نے اپنا، نون لیگ جماعت والوں نے اپنا، پیپل پارٹی والوں نے اپنا، اور ماشاءاللہ وہ جو ہماری جیالوں کی جماعت ہے انہوں نے تو جھنڈا عمران خان کی تصویر والا بیت اللہ پہ جا کے لگا دیا۔ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ پہ PTI کا پرچم ہے، اوپر عمران خان کی پکچر ہے، دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ایک جیالے نے۔ میں تو کانپ گیا بھائی۔ 14 صدیاں پہلے حضور نے مولا علی کو کہا تھا جب مکہ فتح ہوا تھا کہ بیت اللہ کو تصویروں سے پاک کر دو۔ 14 صدیوں بعد پہلا چانس ہے کہ کسی کی پکچر بیت اللہ کی دیوار سے لگی ہے۔ اور اس ویڈیو کو سراہا جا رہا تھا۔ جب کسی کا جھیالہ پن کفر تک پہنچا دے نا تو سمجھو تباہی ہے۔ بیت اللہ کی دیوار سے، جہاں بیت اللہ کا غلاف لگا ہے نا، وہاں پیار کرو، عمران خان سے پیار کرو، عشق کرو، چاہو دل سے، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو۔ اور ان گندے لوگوں سے ہے بھی اچھا قدرے کہہ رہا ہوں، پیار کرو لیکن شرک تو نہ کرو۔ وہ بیت اللہ میں جا کے اس کی پکچر والا پرچم لگا رہے ہو۔ میں عرض کر رہا تھا ہر کسی نے اپنا اپنا پرچم تھاما ہوا ہے، پختونخوا والوں کا علیحدہ، پنجابیوں کا علیحدہ، پیپیوں کا علیحدہ، نون لیگیوں کا علیحدہ، بنگالیوں کا علیحدہ، ترکوں کا علیحدہ، عربوں کا علیحدہ۔ اللہ کرے ہم سارے ترکوں، عربوں، پختونوں، فارسی، پنجابی، اردو، سارے مسلمان ایک ہو کر اسلام کا جھنڈا اٹھائیں۔ اسلام کا پہلا علم بردار سنا رہا ہوں۔ پہلا علم بردار کون ہے؟ علم بردار کا معنی تو آتا ہے نا، ہمارے ہاں ایک طبقے نے یہ لفظ زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ ان کا بھلا کرے اس معاملے میں۔ کربلا میں علم جن کے ہاتھ میں تھا وہ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں۔ مولا عباس تو ہمارے رہبر و رہنما ہے نا، وہ تو قابض ہیں، اور ان کا علم بھی ہمارا علم ہے۔ کالنا ایک بابا مولا عباس کا علم اٹھائے پھر رہا تھا، اس کی داڑھی بھی ہے، ننگے پیر۔ میں نے نا اس کو 20 روپے دے دیے۔ میرے پیچھے موٹر سائیکل پہ جو میرے دوست بیٹھے تھے ان کو استغفر اللہ، لا حول ولا قوت،
اور میں نے کہا علم کس کا ہے، نام کس کا ہے؟ وہ تو بیچارہ اپنے کنسیپٹ کے تحت اٹھائے پھر رہا ہے نا، وہ شین ہے، بے ہے، تے ہے۔ مجھے تو خانوادہ رسول سے پیار ہے نا، اس کا جھنڈا ہے۔ ہاں علم کے اوپر ایک چیز لگی ہوتی ہے، اس کو پیسے نہ دے دینا۔ علم کے ساتھ ایک اور شے لگی، پہلا علم بردار امیر حمزہ بن عبد المطلب۔ احد کا معرکہ شروع ہوا، 2 تلواروں سے حضرت حمزہ لڑتے تھے، پچھلا جمعہ یاد ہے۔ اور ان کی جنگ کی نخوت یہ تھی کہ مور کا پنکھ اپنی زرہ میں گاڑ کے جب 2 تلواریں لے کے میدان میں آتا تھا نا حضرت امیر حمزہ اسد اللہ کا شیر، تو ان کے سامنے آ کر لڑنے کی کسی کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی۔ سامنے ٹک جائے، کھڑا ہو جائے، 2 تلواروں کا گتکا، 2 ہاتھوں کا گتکا، یہ نان چک ہماری مارشل آرٹس میں ہے نا، نان چک، وہ جو زنجیر والا نہیں ڈنڈا ہوتا، اس کو گھماتے ہیں جو اپنی باڈی کے تحفظ کے لیے اپنے چاروں سمت میں، وہ جو دونوں ہاتھوں میں 5 ہاتھ چلاتا ہے نا، حضرت امیر حمزہ تیغ چلاتے تھے، تلوار چلاتے تھے۔ اب اس بندے کے سامنے کون آئے جو 5 سائڈیں اس طرف سے مارتا ہے، 5 سائڈیں اس طرف سے تلوار چلاتا ہے، اور تلوار اتنی تیز اور زوردار چلتی ہے کہ انسان کا تو گوشت پوست کا ہے نا انسان، اگر 2 زریں بھی کسی نے پہنی ہوئی ہیں تو ٹکڑے ہو جایا کرتی تھی، اس طاقت کے ساتھ چلتی تھی تلوار۔ کون ہے جو حضرت حمزہ کا سامنے سے مقابلہ کرے؟ وحشی طے کر کے آیا تھا کہ میں اسے آزاد کر دیا جائے گا اور اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنا ہے، یعنی بعد میں ان کو بھی اسلام نصیب ہوا، حضرت وحشی۔ یہ وحشی غلام تھے بیچارے، اور ان کو آزادی ہر قیمت چاہیے تھی۔ کچھ غلامی کو قبول کر کے زندگی گزار رہے تھے غلام، اور کچھ ان کو غلامی راس نہیں آئی ہوئی تھی، اور ہر وقت آزادی آزادی آزادی، یہ ان میں سے تھے۔ جب انہیں کہا گیا کہ حمزہ بن عبد المطلب کو مار دو، پچھلے جمعے میں نے ساری تفصیل بتائی تھی، تم آزاد ہو، یہ نیزہ لے کے تلوار میں بیٹھے رہے چھپ کر، کرائے کا قاتل، اور چھپ کے وار کیا اور اللہ کا شیر شہید ہوا۔ حضرت وحشی خود راوی ہیں، لمبی حدیث ہے حضرت وحشی کی کہ میں نے کس طرح حضرت حمزہ کو شہید کیا، کس طرح میں مسلمان ہوا، فتح مکہ کے موقع پہ میں بھاگ گیا، پھر لوگوں نے مجھے کہا کہ تو کلمہ اگر پڑھ لے گا تو رسول اللہ قبول کر لیں گے۔ پھر جناب یہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہ، میں نے ان کا چچا شہید کیا ہے، وہ مجھے میرا کلمہ قبول کریں گے۔ رسول اللہ نے جب سنا وہ اعتبار نہیں کر رہا ہے تو حضور نے اپنی چادر بھیجی کہ یہ میری چادر اس بات کی گواہ ہے کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو سب کچھ معاف ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہی دیکھو، معاف کر دیا، اتنا فرمایا کہ میرے آگے نہ بیٹھا کرو۔ پھر حضرت وحشی کہتے ہیں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر نے لشکر بھیجا تو میں بھی اس میں تھا، 1200 صحابہ شہید ہوئے اس کمبخت جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے کے خلاف لڑتے ہوئے۔ بہت بڑی جنگ ہوئی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور معجزہ بھی دکھایا اس نے کہا نمازیں 2 ہیں، 3 نمازیں معاف ہیں، یہ میرا معجزہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے ایسے جنگ لڑی، تو اس جنگ میں اس نے دعا کی، حضرت وحشی نے، یا اللہ میری زندگی میں کفار میں سب سے بدترین کافر یہ مسیلمہ ہیں، اور میری زندگی میں مسلمانوں میں سب سے بہترین مومن مسلمان حمزہ تھے۔ تو نے خیر الناس کو میرے ہاتھوں اگر شہید کروایا، شر الناس کو بھی میرے ہاتھوں مروا، آج میری پیاس بجھے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت وحشی نے مسیلمہ کو مردار کیا۔ یہ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں نیزہ لے کے بیٹھا، نیزہ بازی کے یہ بہت ماہر تھے حبشی لوگ، میں نیزہ لے کے بیٹھا ہوا تھا اور
تاک لگا کے میں نے نیزے کو تولا حضرت حمزہ کو دیکھ کے، جب فاصلہ برابر ہوا تو میں نے جاتا کیا اور ناف کے نیچے حضرت حمزہ کو نیزہ لگا، آر پار ہو گیا۔ یہ ایک طرف بیٹھ رہے، حضرت حمزہ زمین پہ گر گئے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ اس نے جا کے نیزہ نکالا اور یہ پڑاؤ میں چلے گئے، میدان جنگ میں ہی نہیں بیٹھے۔ ان کا تو کام ہی نہیں تھا، لڑنے آئے ہی نہیں تھے، ان کو کیا کسی سے دشمنی، انہوں نے تو اپنی آزادی، خیر اس کو آزادی بھی مل گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کا اتنا دکھ محسوس کیا نا۔ پھر شہیدوں کا مسئلہ بھی کیا گیا۔ میں نے غزوہ احد سنایا تھا کہ مسلمانوں کو ایک وقت بڑا مشکل آیا غزوہ احد میں۔ اس مشکل وقت میں کفار نے پورے میدان پہ قبضہ کر لیا اور شہداء کے تو مسئلہ کیا، انہوں نے ناک کاٹ دیا، آنکھوں کے اندر خنجر مار دیے، کان کاٹے یا پھوڑ دیے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کی لاش پہ گھوڑے بھی دوڑتے رہے، ان کے بازو بھی الگ کیے گئے اور کان بھی کاٹے گئے۔ ایک مشہور روایت مبلغین بیان کرتے ہیں کہ ان کا کلیجہ بھی چبایا گیا، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ ہند بن عتبہ نے، چونکہ امیر معاویہ کی والدہ ہے نا، تو اس کی طرف ساری برائیاں اکٹھی کی گئیں، تو اس میں یہ بے سند روایت میرا مبلغ بھی بیان کرتا ہے ممبر سے کہ ہند بن عتبہ نے کیا کیا، پازیب بنا کے ان کے ناک اور کان سے پازیب بنایا اور گلے کا ہار بنایا اور کلیجہ چبا، نگلنا بھی چاہا، نگلا نہیں گیا۔ حد ہوتی ہے یار۔ قاتل کو تو، جس نے ایک نیزہ مار کے شہید کیا، اس کو تو حضور کہتے ہیں میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ جب ہند مسلمان ہوئی نا تو رسول اللہ کے سامنے آگے بیٹھی بے پرد ہو کے، کیونکہ ساس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اماں ام حبیبہ کی ماں ہے، حضور کی کیا ہوئی، ساس۔ کہتی ہے اگر میں چھپ کر باقی لوگوں کی طرح کلمہ پڑھوں تو لوگ کہیں گے ڈر کے ہند نے کلمہ پڑھا تھا۔ میں عتبہ اور عرب کے سب سے بڑے سیاستدان کی بیٹی ہوں، اور ابو سفیان عرب کے سب سے بڑے سیاستدان کی بیوی ہوں، اس لیے میرے 6 سوال ہیں، مجھے مطمئن کریں تو آپ رسول اللہ ہیں۔ باری باری 6 سوال کیے، حضور نے جواب دیے۔ 6 سوالوں کے بعد حضور نے بیعت کروائی، سامنے بٹھا کے کلمہ پڑھایا۔ اور اگلا تأثر جو حدیث کی ساری کتابوں میں ہند کا، وہ یہ ہے، یا رسول اللہ، پہلا خطاب حضور سے مسلمان ہونے کے بعد، یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنے سے پہلے اس دھرتی میں سب سے زیادہ میرے نزدیک مبغوض ترین جو شخص تھا وہ آپ تھے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد، آج دل میں اطمینان آ جانے کے بعد، اسلام آ جانے کے بعد، میں اس بات کی قسم اٹھا کے گواہی دیتی ہوں، اس دھرتی میں میرے سب سے بڑے محبوب آپ ہیں۔ اچھا، حضور نے ہند کو نہیں کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ، دفع ہو جائے یہاں سے، تیرا کلمہ قبول ہے، ادھر جا کے بیٹھ کمرے میں۔ ایک ہی نبی ہے، ایک کالے غریب کو جس نے نیزہ مارا، اس کو وہ ساری زندگی حضور کے سامنے آئے بھی نہیں، حضور کی مجلس سے بھی اوائڈ کرتے تھے، ترستے تھے دل میں، کاش میں حضور کی مجلس پاؤں، کسی کونے میں یوں بیٹھتے تھے۔ حضور نے نہیں آنا، فرما دیا میرے سامنے نہ آیا کرو، چچا یاد آتا ہے۔ تو چچا کا کلیجہ چبانے والی اس کے بیٹے کو حضور کاتب وحی بنا رہے ہیں، امیر معاویہ کو، اور اسی کے خاندان کے ایک فرد کو مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ کا گورنر بنا رہے ہیں۔ 2 خاندان قریشیوں کے تقسیم کیے گئے، بنو ہاشم، بنو امیہ۔ بنو امیہ کو ولن دکھایا گیا، بنو ہاشم کو ہیرو دکھایا گیا۔ بنو ہاشم کے فضائل آپ کے سامنے رکھے گئے، اور اس کائنات کے گندے ترین لوگ بنو امیہ کو رکھا گیا، اور بعد میں کربلا بھی اسی پہ منطبق کر دی گئی، واقعہ کربلا، اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ بنو امیہ اسلام دشمن۔ تو بنو امیہ کے خلاف جتنی روایتیں گھڑی جا سکتی تھی گھڑی گئی۔ اس دھرتی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ دونوں قریشی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، قبل از اسلام بنو امیہ بنو ہاشم کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میرے لفظ دل پہ لکھیے گا،
بنو ہاشم بنو امیہ کی قبل از اسلام کوئی دشمنی نہیں تھی، امور تقسیم تھے، بیت اللہ کی متولیت اور خدمت بنو ہاشم کے ذمے تھی، جبکہ سیادت اور جنگیں اور سفارتیں مکہ والوں کی دنیا بھر سے وہ بنو امیہ کے ذمے تھی۔ وہ اپنا کام نبھاتے تھے، بوقت ضرورت شیر و شکر ہوتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسلام لانے سے مراد حضور جو اسلام لے کر آنے کے بعد، دنیا میں نافذ کرنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے سب سے زیادہ رشتہ داریاں کی ہیں وہ بنو امیہ ہیں۔ حضور کی گھر والیاں، حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ حضور کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح ہاشمی مولا علی ہاشمی کے ساتھ ہے۔ 3 بڑی صاحبزادیوں کے نکاح کن کے ساتھ ہیں؟ بڑے داماد کون ہیں؟ سب سے بڑے داماد کا نام ابو العاص ہے، بی بی زینب کے شوہر ہیں، بنو امیہ۔ دوسرے داماد کا نام عثمان غنی ہے، پھر اس بیٹی کے انتقال کے بعد اگلی بیٹی بھی انہی کے گھر میں، اور حضرت عثمان غنی کون ہے؟ بنو امیہ۔ 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں، بنو امیہ ولن دشمن اسلام، کیا کہانی ہے؟ حضور کی گھر والیاں امہات المومنین میں سے جو قریشی ہیں ان میں دیکھ لو ہاشمی کتنی ہے اور اموی کتنی ہے۔ مکہ فتح ہوا، اسلام کی پہلی بڑی فتح تھی، تو مکہ کا گورنر حضور نے کسی ہاشمی کو بنایا یا اموی کو بنایا؟ 18 سال کا نوجوان اسید بن حضیر جس کو حضور نے مکہ کا گورنر بنایا ہے وہ اموی ہے۔ بس ابو سفیان کے گھرانے کو بدنام جو کرنا ہے بعد والے معاملات کی وجہ سے۔ انشاءاللہ محرم میں یہ تاریخی چیپٹر لوں گا اور اس پر پوری تفصیلی ڈسکشن ہوگی۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، مبلغین بیان کرتے ہیں، اور کسی معتبر کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اردو کی سیرت کی سب کتابوں میں ہے۔ میرے اساتذہ نے میں سے ایک استاد جی ہیں، انہوں نے بھی لکھ دیا ہے یہ کہ ہند نے کلیجہ نکالا، چبایا، نگلنا چاہا، نہیں نگلا گیا، پھر تھوک دیا۔ میں نے بھی استاد جی کو کہا استاد جی اس واقعے کی سند کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سیرت ابن ہشام۔ میں نے کہا ابن ہشام والا تو کہ سند لاتا ہی نہیں ہے، سند کا نام و نشان ہی نہیں ہے، مجھے آج تک نہیں مل سکی۔ جس سے میں نے سوال کیا انہوں نے بھی نہیں دکھائی۔ واللہ عالم، میں اسی بنیاد پہ اس کی تردید کیا کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ان کے ٹکڑے ہو گئے، اس پر بس نہیں، ان پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے بازو کاٹے گئے، ان کا مسلح کیا گیا۔ شہداء کا مسلح کہتے ہیں اعضاء آرگنز باڈی کے کاٹ دینا، اور ان کی ڈیڈ باڈی اور ان کی لاش یوں سیدھی نہیں تھی حضرت حمزہ کی، ٹکڑوں میں تھی، گٹھڑی کی شکل میں۔ رسول اللہ کے سامنے جب چچا کو لایا گیا نا تو حضور ایک مرتبہ تو رحمت للعالمین ہو کر حضور نے فرمایا چچا کے بدلے میں 70 کفار ماروں گا۔ جبرائیل آ گئے، اللہ کے حبیب ایک کے بدلے میں ایک مارو گے؟ ہائے ہائے ہائے، شریعت کا میں کیا کہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کی محبت میں جذبات دیکھیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے عہد میں۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر ہر پھول کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ بس یہی کہوں گا پھر ایک بار، لہو کے قطروں کا بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں، ہوں لاکھوں سلام تم پہ اے سر فروشو سر دھڑ کی بازی لگانے والوں، تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والوں۔ آج ماں کی گود میں مجھے اذان ملی، کلمہ ملا، مسجد ملی، دین ملا، لا الہ الا اللہ ملا۔ آج میں مسلمان ہوں، میرے سینے میں ایمان ہے، ان شہداء کے خون کی برکت سے ہے۔ میرا تو کچھ نہیں لگا، کچھ نہیں گیا۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔